السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہو؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش اور اپنی ہدف میں کامیاب بنا دے۔ آج کی ویڈیو میں فیمیل لیکچر اسلامیات کے پی پبلک سروس کمیشن کا انٹرویو اپلوڈ کر رہا ہوں، جو کہ 10واں انٹرویو ہے۔ اس کے بعد میرا ارادہ ہے نشست سوال و جواب کا۔ جس بھائی یا بہن کو کوئی شرعی مسئلہ درپیش ہو تو میرے واٹس اپ نمبر پر بھیج دیں، انشاءاللہ میں اس طرح بیان کروں گا تو اور لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ تو چلو آج کا انٹرویو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہو چکا ہے ترجمہ کے بارے میں۔ ترجمہ سناؤ۔ جب ترجمہ سنایا گیا ہے تو اس کے بعد اس میں ایک لفظ ہے ادخلو، کہ ادخلو کیا ہے کون سا صیغہ ہے؟ تو ادخلو یہ صیغہ جمع مذکر باس امر حاضر ثلاثی مجرد اسباب نصر ینصرو قسم صحیح یہ ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ قیلہ یہ کون سا صیغہ ہے؟ تو قیلہ جو ہے یہ صیغہ واحد مذکر غائب باس اثبات فعل ماضی مجہول ثلاثی مجرد اسباب نصر ینصرو قسم اجواف واوی یہ صیغہ ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر سوال یہ ہو چکا ہے کہ اتقو یہ کون سا صیغہ ہے؟ تو دوستو اتقو یہ دو صیغے آ سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر اس پر اعراب نہ ہو تو درمیان میں انسان فرق نہیں کر سکتا۔ تو میرے پاس جو آیا ہوا ہے سوال اس پر اعراب نہیں ہے، تو اسی وجہ سے میں دونوں صیغے بتا رہا ہوں۔ اتقو یہ صیغہ جمع مذکر باس امر حاضر ثلاثی مزید فی اسباب افتعال اور قسم یہ میرے خیال میں لفیف مفروق ہوگا۔ لیکن اگر یہ صیغہ عبارت میں اس طرح آ جائے جس طرح سورۃ الزمر میں ہے، میرے خیال میں آیت نمبر 74 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا۔ یہاں جو آیا ہے الذین اتقوا وسیق الذین اتقوا، یہاں امر حاضر نہیں ہے، یہاں ہے صیغہ جمع مذکر غائبین باس اثبات فعل ماضی معروف ثلاثی مزید فی اسباب افتعال اور قسم یہاں کیا ہے لفیف مفروق ہے، وہی صیغہ ہے، مطلب یہ ہے فعل ماضی معروف سے بھی ہے اور قسم تو وہی ہے لفیف مفروق۔ اچھا، اس کے بعد جو اگلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ مفقود الخبر شخص کی تفصیل پوچھی گئی ہے۔ اصل میں سب سے پہلی بات یہ کہ مفقود الخبر یہ کہ کون سے شخص کو کہا جاتا ہے؟ گمشدہ یا لاپتہ جو شخص ہوتا ہے تو اس کو مفقود الخبر کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی غائب ہو گیا، پتہ نہیں چلتا کہاں گیا، کہاں گم ہو گیا، کہیں دریا میں یا پانی میں وفات ہو گیا، یا کہیں سیلاب میں، کہیں پہاڑ کے نیچے، پتہ نہیں گم ہو گیا، یہ پتہ نہیں چلتا۔ تو اس میں تفصیل ہے دوستو۔ احناف کے تقریباً 2 یا 3 اقوال ہیں۔ ایک قول 90 سال کا ہے احناف کا، کہ 90 سال اس کے میراث کے لیے انتظار کیا جائے گا، اور ان کی بیوی جو ہے وہ بھی 90 سال انتظار کرے گی، اس کے بعد وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ ایک قول 120 سال کا ہے کہ 120 سال تک انتظار کرے گی۔ یہ متقدمین کے اقوال ہیں۔ اور علامہ ابن حمام نے جو شامی نے ذکر کیا ہے انہوں نے 70 سال بتایا ہے کہ 70 سال تک انتظار کرے گی۔ اور یہی 90 سال کا قول جو ہے یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی ہے، لیکن میراث میں، کہ میراث میں اتنے وقت تک انتظار کیا جائے گا، اس کے بعد اس کا میراث تقسیم ہوگا۔ لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا جو بیوہ کی نکاح کے بارے میں ہے، ان کی بیوی جو ہے وہ نکاح کب کر سکتی ہے دوسری، تو اس کے بارے میں مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول 4 سال کا ہے، کہ وہ 4 سال تک انتظار کرے گی، اس کے بعد وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ اور یہی قول ہمارے اکابرین احناف جو ہیں متاخرین، اس طرح سمجھی جو حاضرین میں سے ہیں، انہوں نے بھی اس قول کو راجح قرار دیا گیا ہے کہ 4 سال تک وہ عورت انتظار کرے گی اور اس کے بعد وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہے، طریقہ کار یہ ہے کہ وہ پہلے قاضی کے پاس
دعویٰ کرے گی وہ عورت خاتون، اس کے بعد قاضی اس کے خاوند کو تلاش کرے گا، مطلب یہ ہے کہ حکم دے گا، جو حکومت کے جو گورنمنٹ کے جو انویسٹیگیشن والے ہوتے ہیں یا جو تفتیش والے ہوتے ہیں، اس کے بعد عورت کو کہے گا کہ 4 سال تک انتظار کریں، 4 سال کے بعد اس کی نکاح کو فسخ کرے گا، اور نکاح کے بعد وہ عدت گزار کے دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ پھر یہ ہمارے اکابرین کا جو قول ہے وہ یہ ہے۔ اس کے بارے میں اگر کوئی مطلب یہ ہے کہ پوری تفصیل چاہتا ہے تو حضرت علامہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حیلہ ناجزہ دیکھ سکتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور سوال بھی ہو چکا ہے اسی کے بارے میں کہ کیا نکاح فسخ کے دوسرے دن ہی نیا نکاح کرے گی؟ مطلب یہ ہے کہ نیا نکاح کر سکتی ہے، سوال یہ پوچھا گیا ہے۔ تو نہیں، جب قاضی عورت کا نکاح فسخ کرے اس کے بعد عدت گزارے گی، پھر نکاح کرے گی، کیونکہ عدت انہوں نے نہیں گزاری ہے۔ اچھا، اس سے اگلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ رشوت کیا ہے؟ دوستو، رشوت ایک بدعنوانی ہے، ایک قانونی جرم ہے، لیکن اگر شریعت کی روح میں اسے دیکھا جائے تو رشوت کا مطلب یہ ہے کہ جس کام کا معاوضہ لینا درست نہ ہو، یعنی اپنی فرض منصبی کی ادائیگی پر یا اس کے ترک کرنے پر کسی سے کچھ معاوضہ لینا رشوت کہلاتا ہے۔ یہی رشوت ہے، اور گناہ بھی بہت زیادہ سخت ہے۔ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، حدیث مبارک بھی ہے۔ اچھا، اس سے اگلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ ہبہ کی تعریف کرے۔ ہبہ، شریعت میں ہبہ کسی شے کا مفت میں یا بلا کسی عوض کے کسی کو مالک بنانا ہبہ کہلاتا ہے۔ اچھا، اس سے اگلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ غزوہ بنو نذیر کا واقعہ بیان کرے، یا جو غزوہ ہوا ہے وہ بیان کریں۔ تو غزوہ بنو نذیر کا واقعہ یہ ہے، بنو نذیر کہ اصل میں یہ یہودی تھے اور فلسطین سے تقریباً 132 عیسوی میں آ چکے تھے۔ وہاں رومیوں کے سخت رویے کے سے تنگ ہو کر تقریباً کچھ قبیلے نکل چکے تھے، تو یہاں بنو قریظہ اور بنو نذیر یہ دونوں یہاں مدینہ میں آباد ہو گئے۔ تو یہ 2 قبیلے تھے، تو اس میں جو غزوہ بنو نذیر تھا اس کو 4 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ مطلب یہ ہے کہ وہ آ گیا، غزوہ جہاد ہو گیا، اور جہاد میں انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور انہیں حکم دیا گیا کہ آپ مدینہ چھوڑ دیں گے، لہٰذا انہوں نے مدینہ چھوڑ دیا اور وہ مدینہ سے نکل گئے۔ سامان وغیرہ کی بھی اجازت نہیں دی، صرف اتنی تھی کہ ایک اونٹ پر آپ لے جا سکے، اپنے ساتھ بھی سونا چاندی نہیں اور سامان۔ پھر اس کے بعد جو دوسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہودی کدھر ہجرت کر کے آئے؟ اصل میں یہودی پھر جب یہ بنو نذیر جو تھے وہ علاقہ بدر تو ہو گئے، لیکن وہ پھر خیبر میں آ کر آباد ہوئے، بعض خیبر کے علاقے میں آباد ہو گئے، اور اسی میں جو حی بن اخطب تھا وہ سردار تھا، اور اس کی بیٹی تھی صفیہ، تو وہ بعد میں 7 ہجری میں غزوہ خیبر میں جو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں پھر آ گئی، حضرت صفیہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حی بن اخطب کی بیٹی تھی، بنو نذیر قبیلے کی تھی۔ اچھا، اس سے اگلا سوال جو ہے وہ یہ ہے، اسم موصول بیان کریں۔ دوستو، اسم موصول جو ہے وہ ایسا کلمہ ہے یا ایسا اسم ہے جو جملے کا جز نہیں بن سکتا بغیر صلہ بیان کرتے ہوئے۔ یہ کچھ الفاظ ہے وہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، تو یہ کیسے نہیں بن سکتا؟ مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ صلہ بیان ہوگا، اور وہ صلہ جو ہے وہ جملہ خبریہ ہوگا۔ اور الفاظ کون سے ہیں؟ الذی، اللذان، اللذین، اللاتی، اللواتی، اللاتی، اللواتی، ما و من، این و ایتن، یہ کچھ الفاظ ہیں جو اسم موصول کے نام سے مطلب یہ ہے کہ اسماء موصولہ ہیں، اور اس کی ترکیب پھر کیا ہوگی؟ مطلب یہ ہے کہ ایک جملہ ہے، جاء الذی نصرنی، آیا وہ شخص جس نے میری مدد کی تھی۔ تو یہاں الذی فاعل واقع ہے جاء کے لیے، لیکن یہاں الذی اسم موصول ہے، اور جو نصرنی ہے یہ اس کا صلہ ہے، لیکن نصرنی یہ جملہ فعلیہ خبری ہے۔ نصرنی، نصر فعل، اس میں ضمیر و فاعل نون وقایہ اور یا ضمیر مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن گیا، صلہ
اسم موصول کے لیے، اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ فاعل بن گیا جاء کے لیے، جاء فعل اپنے فعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن گیا، تو یہ ہے اسم موصول۔ اس کے بعد سوال جو ہو چکا ہے وہ یہ ہے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ یہ بنو امیہ دور کے تقریباً 8ویں نمبر پر ایک خلیفہ رہ چکے ہیں، اور جس کو خلیفہ راشد 5ویں نمبر پر بھی کہا جاتا ہے، اس کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ بہت بہترین حکومت کی ہے، تقریباً 99 ہجری سے لے کر 101 ہجری تک، تقریباً 2.5 سال، لیکن بنو امیہ کے سارے جو حکمران تھے ان سب سے مختلف تھے یہ۔ پورے دنیا میں انہوں نے حدیث جمع کرنے کا جو بہترین کام سر انجام دیا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے پورے حکومت میں اعلان بھیجا کہ احادیث کو کیا جائے، جمع کر دیا جائے۔ تقریباً 63 ہجری میں پیدا ہو چکے ہیں، اور ان کا شجرہ نسب جو ہے وہ کچھ اس طرح ہے: عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن حکم بن العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی، یہ اس کا شجرہ نسب ہے۔ اور تقریباً سلیمان بن عبد الملک کے بعد وہ ان کو نشست ملی ہے خلافت کی۔ بہرحال بہترین شخصیت ہے، اور اس کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ ان کی کچھ وہ تھی، تفصیل تھی، تاریخ تھی۔ تو دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب بھی کرے، شیئر بھی کرے۔ شکریہ، جزاکم اللہ۔